جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معظم جناب قائد, آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹری بورڈ اور انتہائی قابل احترام مسلم لیگ نون کے زعماء جو لاہور ڈویژن سے یہاں پر تشریف لائے ہیں, آپ سب کو جناب قائد میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے, میں اپنی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی جو لازوال جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اور آپ کی بے مثال جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ والہانہ جو محبت ہے, وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اور آپ نے انتہائی برے وقتوں میں بھی میاں نواز شریف کا ساتھ دیا اور کسی اور طرف جانے کا سوچا نہیں. یہ ایک کسی بھی پارٹی کے قائد کے لیے, پارٹی کے لیے, پارٹی کے کارکنان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سرمایہ ہوتا ہے, جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. آج ہم جو گفتگو کریں گے اس سے پہلے 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 21 اکتوبر کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد پارٹی میں دوبارہ ایک نئی زندگی آئی, تازگی آئی اور جوش اور ولولہ آیا. اور اب ہم انتخابات میں جا رہے ہیں. اس حوالے سے 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے پایاں فضل و کرم سے میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ چوتھی مرتبہ موقع دیا, تو جو صورتحال 2013 سے 17 تک تھی کہ پاکستان کے چاروں طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے, ان کے اوپر شبانہ روز ان کے اوپر کام ہو رہا تھا. پاکستان کو عالمی سطح پر عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے جواب میں وزیر اعظم نواز شریف نے جو فیصلہ کیا, اس فیصلے کو مؤخر کرانے کے لیے بے شمار تجاویز دی گئیں. ایک یہ بھی تھی کہ ہم $5 ارب کی پیشکش کرتے ہیں, آپ ایٹمی دھماکہ نہ کریں. میاں نواز شریف صاحب نے انتہائی احترام کے ساتھ لیکن ایک واضح دماغ کے ساتھ فیصلہ کیا کہ بہت شکریہ, بہت آپ کی یہ پیشکش کا بہت شکریہ, مگر میں پاکستان کے عظیم تر مفاد اور وقار کی خاطر یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنایا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ تمام تر رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود, اور میں اس کا عینی شاہد ہوں, گواہ ہوں, کہ کس طرح ستمبر 2013 میں چین کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے, اس کو کس طرح
مؤخر کروانے کے لیے جو احتجاج اور دھرنے اور لانگ مارچز کا ڈھونگ رچایا گیا وہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب رہے گا. جس طرح وہاں پر ڈھڑائی کے ساتھ اٹھنے سے انکار کر دیا گیا اور چینی سفیر کی اور حکومت پاکستان کی اور دوسرے جو پاکستان کے جو خیر خواہ تھے ان کی تمام تر کاوشوں کے باوجود دھرنے والوں نے، عمران نیازی نے اٹھنے سے انکار کر دیا. دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر جا کر وہ اپریل 2014 میں چینی صدر تشریف لائے. اگر یہ 7 مہینے کا جو تاخیر ہوئی اگر یہ نہ ہوتی تو وہی منصوبے 7 مہینے پہلے مکمل ہوتے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی اور روزگار کے لیے. وہ پہیہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا. تو یہ کریڈٹ کس کا ہے؟ یہ شخص جس کا نام نواز شریف ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو عزت اور وقار کے ساتھ جو تعلقات کو مضبوط کیا گیا، ان کو آگے بڑھایا گیا الحمدللہ، اور کشکول آگے نہیں کیا بلکہ پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار کو مقدم رکھا گیا. وہ کون شخص ہے؟ وہ یہی نواز شریف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک تاریخی واقعات ہیں جن کو یہ قوم، آنے والی نسلیں کبھی نہیں بھلا سکیں گی. میں آخری بات آج کی اس محفل سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم الیکشن کے میدان میں جا رہے ہیں اور آپ کی کاوشوں اور محنتوں سے، آپ کی دن رات محنت سے انشاءاللہ آپ میاں نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کروائیں گے تو وہ ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ انشاءاللہ شروع ہوگا. ہماری جو ایک بہت شاندار محنتی ٹیم ہے وہ نواز شریف کے ساتھی ورکرز کی طرح انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم چلیں گے، اور یہ جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 5 سال سے رہا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں کمی لانے کے لیے انشاءاللہ نواز شریف دن رات ہم سب مل کر محنت کریں گے. نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.